اچھا میں ایک بات بتا دوں, مجھے کیمرے کے آگے نہیں تھا آنا, کیمرے کے آگے نہیں اپوائنٹ کرنا تھا. جس ٹائم بہاولپور میں اٹیک ہوا ہے بھائی جان, کتنی دور تھے آپ اس اٹیک سے؟ بھائی جان میں 10 منٹ کے بعد جو ہے گھر پہنچا ہوں, اور جیسے مجھے آواز آئی ہے اس کے 20 منٹ کے بعد میں دوبارہ سائٹ پہ پہنچ گئے تھے. اسی سائڈ پہنچ چکا تھا, مگر آرمی نے تب تک گراؤ کرنا شروع کر دیا تھا. سب سے پہلے رینجرز آئی ہے وہاں پہ, اس کے بعد آرمی آئی ہے. تو پھر آپ کو ڈر نہیں لگا جنگ سے؟ اور نہیں, ایک جذبہ تھا, کرتوت ایسے تھے کہ یار شہید ہونا ہے, بس اور کوئی چانس نہیں ہے جنت میں. یہ خیال آیا تھا کہ ہم لوگ جنگ سے مر گئے تو ہم جنت میں جائیں گے, ورنہ ہمارے اعمال نہیں ہیں ایسے جانے والے. اور اگر مثال کے طور پہ آپ کو فرشتے کہہ لیتے جنگ والا کتاب بعد میں, باقی کتابیں کھولو اس کی, پھر کیا کرتے؟ شارٹ کٹ لے کے آئے سائڈ میں کرو یار, آپ سائڈ پہ ہو جو. پھر اس کے بعد, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کے بعد جس دن میزائل اٹیک ہوئے ہیں وہ ڈرون سیز فائر کے بعد جو ڈرون ملے تھے چھت کے اوپر, چھت کہہ رہا ہوں آسمان کے اوپر, ادھر تب بھی بھائی صاحب ادھر تھے؟ تب بھی وہاں پہ تھے, اور فوراً سے جو ہے ایک دم بھگدڑ مچ گئی ہے. عبداللہ ٹی اسٹال, جی جی بالکل, عبداللہ ٹی اسٹال خالی ہو چکا تھا, اور ماشاء اللہ لوگوں کا 2 سے 2.5 لاکھ کا لاس ہوا ہے اس دن. ڈرون کی وجہ سے بھی. وہ جو چائے شائے پی رہے تھے, پراٹھے وغیرہ کھا رہے تھے, اس کا بل نہیں پے کیا ہونا؟ سب بھاگے لوگ, بل پے کیے بغیر بھاگے ہیں. نہیں مجھے لگتا ہے جس ٹائم موقع پہ جنید بھائی ہوتے ہیں نا, جیسے محمد سے تعلق نہیں ہے نا بھیا یہ ہم نے اپلوڈ بھی کرنی ہے. نہیں لیکن آپ کے کیا جذبات تھے جنگ کے بیچ میں؟ اگر آپ کو فار ایگزامپل World War I کی طرح آپ کو آگے کہتے کہ جن کے 5 فٹ سے اوپر قد ہیں وہ سارے زبردستی جنگ میں جائیں, تو پھر جاتے؟ نہیں, بچپن سے شوق تو تھا بندوق اٹھانے کا. نہیں, بندوق اٹھانے کا اور فوج میں شامل ہونا 2 الگ چیزیں ہیں. نہیں, فوج میں شامل ہونے کا ایسا کوئی جنون نہیں ہے, بس ہمیں جنون یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جا کے میزائل دیکھنا ہے کہ ہوتا کیسا ہے, اور دشمن کو مارنا بس. اسی جس طرح میں ہوں, مجھے شوق ہے, اسی طرح باقی لوگ بھی تھے جن کو شوق تھا. میزائل گرنے کے بعد وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ جو 46 جو شہید ہوئے ہیں لوگ, اس میں سے 25 یا 26 وہ لوگ تھے جو صرف دیکھنے آئے ہوئے تھے وہاں پہ. بعد میں رات کے 1 بجے آپ نے وہ ایریا دیکھا ہے یار, اس میں کتنا رش ہوتا ہے. اور آپ کو مطلب اب ایریا کھل چکا ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہو. 2 گنبد فل شہید ہو چکے ہیں, ایک میں دراڑیں آ چکی ہیں, اور ایک جو لاسٹ میزائل گرا ہے وہ ان کے گھروں کے اوپر گرا ہے. وہ مسجد کے اوپر نہیں گرا؟ مسجد کے اوپر نہیں گرا, وہ جہاں پہ ان کی ریزیڈینشیل ایریا تھا نا, جہاں پہ گھر بنے ہوئے تھے, اگر آپ میں سے کسی نے وزٹ کیا اندر سے, میں نے کیا ہوا ہے, تو وہ ان کے گھروں کے اوپر گرا ہے. انڈیا کلیم کرتا ہے کہ سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا, لیکن ان کے اکارڈنگ تو ٹیررسٹ. تو میں آپ سب کی بات کٹ کر رہا ہوں, مجھے جہاں تک لگتا ہے نا, کیونکہ میں نے اندر سے وزٹ بھی کیا ہوا ہے, پورا مدرسہ پھرا ہوا ہے میں نے وہ, تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ان کے فلی پلان تھا کہ پہلے ہم نے مسجد شہید کرنی ہے, اس کے بعد ہم نے ان کا جو جہاں پہ رہائشی ایریا ہے ان کا وہ شہید کرنا ہے, کیونکہ پراپرلی ان کے جو لنٹر وغیرہ ہیں وہ سارے گرے ہوئے ہیں گھروں کے. مسٹ وزٹ پلیس ہے اس ٹائم, اگر آپ جاؤ تو. چلیں چکر لگاتے ہیں اگر ٹائم ملا تو. جتنی گرمی ہے بھائی, اگر جنگ ہو جاتی اس گرمیوں میں پھر کیا بنتا؟ کوئی نہیں, سیم بادامی ہے نا, کہتے یار ٹائمنگ فکس کر لو جنگ کی نا, یہ دوپہر میں دھوپ ہوتی ہے. ایک ایسا بندہ موجود ہے جو کہ جس کو پتہ تھا جنگ ہونے والی, وہ بھاگ چکا ہے. آئیے ہم اس سے انٹرویو کرتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ مجھے سر مائک پلیز, مائک پلیز. سر مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا جنگ ہونے والی ہے, اور میرے باقاعدہ واپسی کی پلاننگ تھی اور ٹکٹ ہو چکی تھی. جیسے میں صبح اٹھا تو میرا دوست جو روم میٹ ہے مجھ سے کہتا کہ بھائی جنگ ہو گئی ہے, فلائٹ کینسل. مجھے بڑا افسوس ہوا. تو نے یہ کہا ہوگا کہ اس کو جنگ میں ڈالو ہی نا, یہ شہید ہو ہی نہیں سکتا, کنسیڈر ہو ہی نہیں سکتا, اس کو ختم کرو. بھائی ایسے نہیں بات کرتے, جذبہ تو بہت ہے بھائی کے اندر. میں بھائی آ گیا جنگ لڑنے کے لیے. ہوا میں تھا جس ٹائم بمباری ہو رہی تھی یار سیریسلی. وہاں سے ساری فلائٹ نا ہم یعنی کہ شٹ ڈاؤن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا, تو 2000-3000 بندے نے واپس آنا ہے. اور وہ سارا ایسا ہوا کہ جس دن یہ جنگ والے سارا سین سٹارٹ ہوا تھا, فلائٹس آ رہی تھی پاکستان, اور پاکستان کی جو ہوائی حدود ہے اس سے واپس شارجہ میں لینڈ کر گئی. تو 2-3 دن لوگ وہاں پھنسے رہے ہیں. تو بائی چانس میرا ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا جی فلائٹ ہے آپ کی, ہم فلائٹ میں بیٹھے, بنا کسی رکاوٹ کے سیدھا ملتان لینڈ ہو گیا کہ بھائی جان جنگ میں پہنچو, باہر نہیں چلیں گے, جنگ میں پہنچو, ضرورت ہے. ملتان ہائی ٹارگٹ تھا, ہائی الرٹ تھا. لیکن یار میں نے جو میم دیکھی ہے اس کے مطابق تو ملتان کو اگنور کیا ہے. ملتان میں سمندر کے اوپر انہوں نے فتح پائی ہے. کیڑے والا انڈیا کہہ رہا ہے یار, میں بتاتا ہوں کون سے سمندر کی بات کرتے ہو. یہ ملتان میں جھیل ہے نا,
اس کو وہ سمندر سمجھ بیٹھے ہیں، جتنی وہاں پہ رش ہوتی ہے نا. چیچا وطنی کا ایئرپورٹ، لاہور کی بندرگاہ. را کی انٹیلیجنس نے بہت کمال کی ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. را کی انٹیلیجنس کی بات نہیں، انڈین میڈیا کی بات ہے بھائی. وہ تو پاکستان میں گھس کے مارتے ہیں. پاگل ہو گئے تھے. میں نے تھوڑا سا میں گیا ان کی طرف نا، میں کہا یار دیکھوں وہ کیا کر رہے ہیں یار، وہ واقعی پاگل ہیں. عجیب سی ان کی نا، مجھے نہیں سمجھ آتی. ایک وہ میم فیمس بھی پڑی ہے نا کہ جو رپورٹر ان کو کہہ رہے ہیں آپ چھپ جائیں، آپ ہمیں لائٹ بند کریں، وہ والی. ہاں لائٹ کم کر لیں، لائٹ کم کر لیں، لائٹ کم کر لیں. وہ والی میم ہے ان کی. ایک وہ بھی میم ہے کہ اب تو آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کے آ رہے ہیں. مجھے یہ لاجک نہیں سمجھ آئی کہ بھائی کیسی آواز ہے، مطلب کیا ایکو زیادہ ہے کہ کیا رول ہے. اچھا میرا آپ سے سوال ہے تینوں لوگوں سے کہ جو انڈین آرمی ہے یا انڈین کے نیویز ہیں یا ان کے جو بھی کوپس ہیں، ان میں اتنا جذبہ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک جنرل سوال. ویسے ایک سوال تو ہے کیونکہ ان کو 7 جنم تو آنے ہیں. ہماری تو ایک ہی لائف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مطلب دوسرے عالم میں، ان کی تو 7 جنم ہے، پھر کیا ایشو. لیکن ایکچولی ہم ان سے ایسے کنیکٹیڈ بھی تو نہیں ہے نا، جیسے ہم اپنی آرمی سے کنیکٹیڈ ہیں، ہمیں پتہ ان کا جذبہ نظر آ رہا ہے، سب کچھ A to Z ہمیں ISPR کی طرف سے ساری ویڈیوز آ رہی ہیں. نہیں اگر آرمی کی نہ بھی بات ہو، دیکھیں اگر ان کی موویز دیکھیں تو ان میں بہت جذبہ ہے. ان کی ساری موویز اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو ان کے جذبہ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. فینٹم موویز نہیں. ایک اور بھی ہے نا بات، جیسے ہمارے ایمان کے اندر ہے کہ ہم لوگ نے مر کے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے بھی تو مذہب کے اندر ہے کہ انہوں نے مر کے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، جو سورگ میں جانا ہے اور پنرجنم ہو کے واپس آنا ہے. تو ان میں اتنا جذبہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تھوڑا سیریس کنورسیشن ہے. ان بلڈ فیچر ہے. ہم لوگ باؤنڈری والی سائڈ پہ رہتے ہیں، ہم لوگوں نے سارے انٹروڈر فیس کیے ہیں. سینٹرل انڈین والوں نے اتنے انٹروڈر فیس نہیں کیے، اس وجہ سے ان کی ہائٹس کا بھی تھوڑا چھوٹا ہے، ہائٹس چھوٹی ہیں، غلط نہ لے لینا بات کو. اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی یہ جنگیں شنگیں دیکھی بھی نہیں ہیں. یہ جو ایریا نا، یہ باؤنڈری والا ایریا، ہم لوگوں نے افغانستان میں سارے علاقے فیس کیے. تو آئی تھنک سو یہ ٹرانسفر ہوتا آ رہا ہے نسل در نسل. 30 سال سے تو ہم جنگ میں. اور پہلے اچھا مثال کے طور پہ اگر انڈیا میں جیسے یہ اٹیک ہوا ہے، ایک بندے کی زندگی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن 26 لوگ وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہمارے یہاں ایک اٹیک ہوتا تھا 120 بندہ 130 بندہ، ہم اتنے زیادہ وہ ہو چکے ہوئے تھے نا، ہمیں 1-2 ڈیتھ کے اوپر تو ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ نیشنل ٹریجڈی ہے، جب تک 100 ڈیتھ نہیں ہوتی تھی. اتنے ریزسٹنس آ گئی تھی نا ہم میں، تو ہم لوگ تو مطلب اس سائڈ سے بھی پکے پڑے ہیں. اچھا یا 2 مرے یا کوئی نہیں، ایشو نہیں ہے، چھوٹا ہے دو کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ وہ لائف میٹر کرتی تھی، لیکن بھائی ہم اس انوائرمنٹ سے نکل کے آئے ہیں، تو بچے تو نہیں جانتے. اب ویسے ہم بھی بچے ہی ہیں ابھی. جذبات تو ایسے ہیں نا کہ ہم لوگ آرمی کے ساتھ مل کے ڈرون کو فائرز کر رہے ہیں، وہ جذبہ بھی ہے یار. وہ ویڈیو بڑی فنی تھی جہاں کتا بھاگا. نہیں کتا نہیں، وہ جو جس میں پیچھے رینجر کا بندہ کھڑا ہے، آگے کوئی عام شہری، اور وہ پتہ 12 بور ہے اس کے پاس کون سی ہے، وہ لگا ہوا ہے کہ بھائی جان اس نے ڈرون گرا لیا تھا. اکاڑا کا بندہ. مگر میں نے جو دیکھے نا ڈرون، جب لاسٹ ان کا سیز فائر کا نوٹس آیا تھا، اس کے بعد ڈرون وغیرہ دیکھے ہیں 10 بجے کے قریب، تو ڈرون کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ آپ نارمل گن سے اس کو فائر نہیں کر سکتے. جیسے ڈرون دیکھے ہیں اس کے ودن 2 to 3 سیکنڈس کے بعد آرمی کے آگے فائر ہوئے ہیں، جو ان کی مشین گن ہوتی ہے، پتہ نہیں کس سے ہوتے ہیں، اور اس سے وہ بلاسٹ ہوئے ہیں، کنزیکٹیو بلاسٹ ہوئے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نا جہاز گزر رہا ہے جس کی بالکل سیکوینس کے ساتھ لائٹیں جل رہی ہیں. نہیں جنید بھائی، میں اس پہ ایک موقف دوں گا. لازمی نہیں ہے کہ وہ چلتے ہی رہے، بیچ میں اسپائی کے لیے رکتے بھی ہیں ڈرونس ان کے. وہ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ ڈرون اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے آ کے بلاسٹ ہونا ہے. لائک ایک قسم کا ہم کہیں گے ڈسپوزیبل ڈرون ہے کہ انہیں بس چھوڑ دیا ہے، انہوں نے جہاں تک جانا ہے وہ ٹریکنگ کریں گے. سوسائڈ ڈرون تو مطلب انہوں نے بس ٹریک کرنا ہے جہاں ختم، یعنی کہ انہوں نے چھوڑ دیا، مطلب ان کی طرف سے وہ اوکے ہیں، جتنا وہ انفارمیشن کلیکٹ کر لیں گے سینڈ کر دیں گے وہ کہ باقی اگر گر جاتے ہیں تو ان کا ایشو نہیں ہے. لیکن میں نے بڑی یعنی کہ جب اچھا ایک اور چیز ہے نظر آئی ہے کہ اس جنگ کے بعد کے جو ان کی ایک انڈین پائلٹ تھی، اس کا انٹرویو کیوں نہیں آیا پاکستان میں؟ اور جب وہ ان سے آرمی جب پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی جو پائلٹ تھی پکڑی گئی ہے پاکستان کی کسٹڈی میں ہے کہ نہیں، تو انہوں نے ڈینائی کیا. تو اس میں آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ یار کوئی لوگ کہتے ہیں کہ پکڑی گئی ہے، اس کے ایکسچینج میں سیز فائر ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں پکڑی گئی، غلط نیوز ہے. کسی نے کہا بڑی بہترین ایسٹ تھی جو اس کے لیے بھائی جان سیز فائر ہو گیا. میرا جو اوپینین ہے نا کہ جو ابھینندن اور کلبھوشن والا واقعہ ہوا تھا، خاص طور پہ ابھینندن والا، کہ وہ عوام کے ہاتھ چڑھ گیا، اس کو چپیڑے پڑی، چائے پلائی، تو ویڈیوز وائرل ہوگی، وہ ہائی لائٹ ہو گیا. تو ہائی لائٹ ہو گیا تو ہمیں یعنی کہ
ایک الگ یعنی کہ پروسیس چل پڑا. یہ جو پائلٹ ہے اگر پکڑی بھی گئی ہے نا تو اس کو ہائی لائٹ ہونے دیا, کیونکہ یہ جو معاملات ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, آرمی کے ہیں, اس پہ جو ایمرجنسیز ہیں. پچھلے سال رتک روشن کی, ہاں اس میں وہ اور اس کے ساتھ کا پارٹنر ہوتا ہے, وہ پاکستان میں اٹیک کرنے آتے ہیں. بالا کوٹ کے اوپر مووی بنی ہوئی ہے. اب اس میں اس کا ساتھی پکڑا جاتا ہے, ایک ساتھی جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو پکڑا جاتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے ابھینندن کے طور پہ, ٹھیک ہے. جو ابھینندن صاحب ہوتے ہیں ہم تو واپس کر دیتے ہیں نا, اس مووی میں اس کو مار دیا جاتا ہے. اس کو جب مار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر رتک روشن بدلہ لینے کے لیے پاکستان آتا ہے اور چھڑوا کے لے جاتا ہے, چھڑوا کے بھی لے کے جاتا ہے پائلٹ کو اور ولنس کو بھی, اور ان کے بیس کیمپ کو بھی ٹارگیٹ کرتا ہے. اچھا پورے کی پوری پلٹون آئی ہوتی ہے ان کی, مطلب اس میں ان کے 5-6 ایئر کرافٹس ہیں, ایک ہیلی کاپٹر ہے ساتھ میں, جو گراؤنڈ سپورٹ ہے وہ الگ ہے. فائٹر رتک روشن کیا. مگر میں نے نا جو ابھینندن کا جو انٹرویو دیکھا ہے نا, وہاں پہ BBC اردو کا انٹرویو تھا, کل میں نے دیکھا ہے, لکلی میرے وہاں سامنے آیا, تو اس میں وہ بابا ایک بتا رہا ہوتا ہے جب اس کا وہ پیراشوٹ سے لینڈ کرتا ہے نا, پہاڑی کے اوپر گرتا ہے, وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے کہ پلیز ہیلپ می, میری مدد کرو. اس کے بعد اس کو پانی شانی پلاتے ہیں. بابا اس کو جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو بابا سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں, انڈیا وہ کہتا ہے میں انڈیا میں ہوں. تو وہ جے ہند کا نعرہ لگاتا ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے, اس کے بعد وہ پتہ نہیں بابا جی حیات ہیں کہ نہیں ہے, حیات ہے بابا جی. اس کے بعد وہ بھاگنے لگتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ اس کا تھا. مجھے جو ہم نے میمز دیکھے, جو اس انڈین پائلٹ کی فیمیل کی ویڈیو دیکھی, اس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ لیٹی ہوئی ہے, پھر موبائل فون پکڑا ہوا. نہیں وہ ویڈیو اور ہے, وہ ویڈیو تھی جب یہ ٹریننگ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر نا کہیں, تو ان کا جہاز جو ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا, تو وہ ایویکویٹ کرتے ہیں. اور ایک پیراشوٹ سے لینڈ ہونے والی بھی تو ہے ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے, لیکن یہ وہ پیراشوٹ نا وہ کوئی نارمل ہے, مطلب ایسا کوئی جو میں نے دیکھی نا ایجیکٹ کیا ہوتا ہے وہ وائٹ پیراشوٹ ہوتا ہے. اکثر میں موویز میں بھی جانے کہ ہمیں کوئی یعنی کہ کوئی میں نے بھی وائٹ دیکھا ہے, اور وہ ایک ایسے نارمل لگ رہا ہے کہ نارمل لینڈنگ ہو رہی ہے, کوئی الگ چیز ہے. خواتین کو وائٹ پیراشوٹ دیتے ہوں گے شاید. لیکن یار ایک اور جو خبر سنی ہے, جو انڈین ایئر چیف کو کہتے ہیں چپیڑے ماری ہیں, وہ کیا سچ ہے؟ کیسے پاسبل ہے یار؟ دیکھیں ہم میم ڈسکس کر رہے ہیں. عمران خان جب پرائم منسٹر سے اترنے لگا تھا وہ نہیں تھا اتر رہا, تو آرمی کے ٹرک آگے اسے چپیڑے کرائی ہیں, پھر وہ گیا. اچھا لیکن نا پہلے مجھے جھوٹ, میں کہا یار ایسا نہیں ہوتا, ایئر چیف ایک پوزیشن ہے, ایسے کیسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے. لیکن اب نا میں نے 2-3 ایسے پلیٹ فارم ہیں جو اس پہ بھی یہ چیز شیئر ہو رہی ہے کہ واقعی ہی یعنی ایسا کچھ ہوا ہے واقعہ. اور نہیں اتنا جلدی نہیں ہوتا بھائی, خیر ہے. مگر اس میں نے یہ بھی نیوز سنی تھی کہ جنگ کے ڈیوریشن کے اندر عمران خان کو آزاد کر رہے ہیں. نہیں ہوئی وہ, ہاں یہ نیوز فیمس ہوئی ہے, یہ بہت زیادہ فیمس ہوئی ہے, اپلیکیشن دائر کی تھی, اور ایون کہ کافی ان کے جو چینلز تھے, ان کے جو اوریجنل چینلز تھے, اس کے اوپر بھی انہوں نے دیا تھا کہ وہ جلد آ رہا ہے یا اس طرح کا. بات ایسے ہے کہ جو اپلیکیشن دائر کی تھی اسلام آباد میں سیٹرڈے کو سیز فائر ہونے سے پہلے, لیکن وہ جناب اس کے اندر آفس ایلیگیشنز لگی تھی کہ آپ نے نا اپلیکیشن صحیح طریقے سے اس میں کوئی مسٹیکس ہیں, تو وہ واپس آئی ہیں, وہ اپلیکیشن واپس ہوئی ہے, وہ آگے گئی نہیں, فارورڈ نہیں ہوئی. اپلیکیشن یہی تھی, پٹیشن تھی اس کو پیرول پہ رہا کرنے کی. عمران خان کا موقع تھا, مناسبت تھی, کوئی ڈیلنگ شیلنگ ہوگی, اللہ بہتر جانتا ہے. اور شام تک جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نہیں میں صلح کرانی ہے, اس نے صلح کرا دی. بیچ میں یار وہ افتخار ٹھاکر کی بات کرنے لگے, بیچ میں آ گیا امریکہ, گالی نہیں دے سکتا. یار وہ آپ نے ایک ویڈیو واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لگایا ہوا تھا, تو وہ کافی ریلیٹ کرتی ہے وہ والی ویڈیو. تو ایسی ہوتا ہے افتخار ٹھاکر کی, اور ایسے ہی ہوتا ہے. یہ پیچھے چلا دیجیے گا. میں نے بھائی کو نا میم شیئر نہیں کی کبھی بھی, لیکن میں نے 2 بار میم شیئر کی ہیں. ایک اس بار کی ہے, اور ایک رمضان میں, جو رمضان سیریز اس بار ماشاء اللہ سے آئی تھی نا گانوں والی, جتنے بھی انڈین گانے تھے اس کو رمضان میں کنورٹ کیا. اچھا یار ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی ہے اسٹیٹس پہ, جس میں فائٹر جیٹس آپس میں انگیج ہو رہے ہیں, اور وہ بہت اسٹیٹس پہ دیکھی. گیم پلے آئی تھنک سو, وہ ریئل تو نہیں ہے نا, گیم پلے ہے نا, کیونکہ اتنا ایسے گھمسان کی لڑائی اور آپ نیچے بندہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے. گیم پلے ہے, گیم پلے ہے, گیم پلے دکھائی, عوام مان رہی ہے بھائی. اسٹیٹس لگائے نا اس کے اتنے میں نے دیکھے ہیں نا, میں کہ یار یہ ریئل نہیں ہے. فائٹر آپس میں انگیج ہو رہے ہیں پوری, یعنی کہ لڑائی چل رہی ہے اور نیچے ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ پوری جنگ میں نا کئی فیک ویڈیوز آئی ہیں, کچھ ریئل آئی ہیں, مکس ہو کے پوری قوم نے نا ایسا ایک جذبہ کریٹ کیا ہے نا. سائبر وارئر, ہاں جی ہم سائبر اپڈیٹ ہو گئے. کوئی نہیں, خیر اب دیکھو خان صاحب کب اپڈیٹ ہوتے ہیں بھائی. خان صاحب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا, خان صاحب نہیں ہوتے. بھائی میرے کچھ دوست ہیں وہ مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ آپ کی فوج جو ہے نا وہ نہیں جواب دے گی,
لیکن جب سے وہ آپریشن بنیان سٹارٹ ہوا تھا نا, بنیان نہیں, بنیان و مرصوص, پہلے سب نے بنیان ہی پڑھا ہے اس میں. ٹھیک ہے, جب وہ آپریشن سٹارٹ ہوا ہے نا تب سے وہ جواب نہیں دے رہے مجھے. اب میں ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ کب جواب دیں گے. میرا تو یار بعض لوگ تو بھائی جان میاں صاحب کو بھی اتنا کریڈٹ دے رہے ہیں, اتنا کریڈٹ. میاں صاحب کب بول رہے ہیں بھائی؟ میاں چھوٹے میاں صاحب کی, چھوٹے میاں صاحب نے آرڈر دیے نا بھائی جان. چھوٹے میاں صاحب نے فوج کو, مجھے لگتا ہے چھوٹے میاں صاحب نے فوج کو کمپلیٹ اختیارات دیے ہیں, بس اتنا کیا ہے. تو باقی کام تو فوج نے کرنا تھا بھائی. رافیل کے سٹاکس گرے ہیں وہاں پہ, اور پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کے جو سٹاکس ہیں ان کی میں نے سنا ہے کہ پاکستان سٹاکس بھی گئے ہیں, چائنیز سٹاکس کافی گرے ہیں. اور آج میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا, فائنینشیل انالیسز ہوا تھا اس کے اوپر, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ٹو بائی دا پاکستان اسٹاک. میرے پاس میم آیا ہوا ہے, بلکہ نہیں, یہ جیو نیوز کا ایک اسکرین شاٹ ہے کہ 10 مئی کو نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مل کر ملک کو بچایا. عظما بخاری, بھارت کے خلاف پورا آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا. تو ظاہر سی بات ہے ایٹم بم بھی نواز شریف نے بنایا تھا. اچھا ایک اور ہوا. اب تارڑ نے کیا کہا تھا بھائی کہ جی 5 دھماکے انڈیا نے کیے, 5 دھماکے کیے پاکستان, 5 دھماکے انڈیا نے کیے, 5 دھماکے پاکستان نے کیے. پھر میاں صاحب گھر چلے گئے, رات کو میاں صاحب کو نیند نہیں آئی, برتری لینے کے لیے اگلے دن پھر ایک دھماکہ میاں صاحب نے کیا. اس طریقے پاکستان نے مقابلے میں 6 دھماکے کیے. میں نے ایک اور میم دیکھی, دانت میں اڑا کے نا پن. میں نے نا ایک اور میم دیکھی, اس میں نا عمران خان کی تصویر تھی, اوپر لکھا ہوا تھا 9 مئی, پھر شہباز شریف 10 مئی, پھر نواز شریف 28 مئی, ایسے ریلیٹ کیا ہوا تھا انہوں نے. بھائی بس نہیں, ویسے اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو پاکستان نے کتنے ٹوٹل اٹیکس کیے ہیں؟ کیلکولیٹ کیا جائے تو پاکستان نے ایک ہی اٹیک کیا ہے, بنیان مرصوص والا. باقی تو وہ جو آنسر کیے ہیں انڈیا کا گرائے ہیں, وہ تو رسپانس تھا نا 6 نہیں, ہاں 6 نہیں.